أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون، وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، اس دور کے مشرق و مغرب ہے، یعنی اسی خطہ جو ہے جس طرح مصر ہے یا شام ہے، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت، یہ سے مراد ملک شام ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پوری ہوئی تیرے رب کی باتیں اچھے کلمات، اچھے فیصلے وہ مکمل ہوئے، علی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات فرمائے، بما صبروا، اس کے سبب جو انہوں نے صبر کیا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور ہلاک و برباد کر دیا ہم نے جو کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم، وما كانوا يعرشون، اور جو بلند و بالا بلڈنگیں اور عمارتیں بنایا کرتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے عبور کروایا بنو اسرائیل کو سمندر، فاتوا علی قوم، پھر آئے ویسی قوم پر، یعنی جب وہاں گئے تو ایک لوگ دیکھے، یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پر جو ان کے کوئی عبادت کرتے اور ان کی جو عبادت، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو انہوں نے بھی کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی معبود، کوئی الہ، کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے معبود ہیں. قال انکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء، بے شک یہ سب لوگ، متبر ما ہم فی، تباہ و برباد ہونے والا ہے جس ماحول میں یا عمل میں کردار میں ہے، وہ باطل ما کانوا یعملون، اور جھوٹ ہونے والا ہے، بطلان ہے اس کا جو عمل کر رہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا کمال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کوئی الہ معبود تلاش کروں، وہو فضلکم علی العالمین، جب اس نے تمہیں فضیلت برتری فرمائی جہانوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں وہ چکھایا کرتے تھے بدترین عذاب، اس کی وضاحت فرمائی، یقتلون ابناءکم، وہ بری طرح قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رکھتے تمہاری خواتین کو، بچیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور سسٹم میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک قانون بیان فرمایا ہے
اس زمین کے ہم دنیا میں وارث بناتے رہے. ایک دنیا آئی، وہ لوگ چلے گئے، پھر ان کے جانشین بنے، وہ آئے، وہ چلے گئے. یہ سسٹم آپ دیکھ رہے. بڑے چلے گئے، اولادیں آئیں، پھر ان میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. وخلف من بعد خلف، کچھ نالائق لوگ آئے. والدین اچھے لوگ تھے، ان کا عقیدہ اچھا، کردار اچھا، اخلاق اچھا. جب یہ جانشین بنے تو قرآن نے اشارہ فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازیں ضائع کی، شہوانی قوتوں طاقتوں اس میں چل نکلے. اور اللہ اللہ ہے کوئی پتہ نہیں ہم کون ہے، ہمارا خاندان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، روش کیا ہے. تو اسی طرح ہی زوال پذیر ہوتے گئے اور بیڑا غرق کر دیا. اور یہ نقشہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ دنیا میں کہہ گئے ہیں کہ یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ ربیم فی التراب. اس ایک جملے میں یہ ساری تاریخ سامنے آ جاتی ہے. یلوہ الخط فی القرطاس، قرطاس عربی زبان میں کاغذ کو بولتے ہیں. کاغذ پہ لکھائی برسوں تک چمکتی رہتی ہے. وکاتبہ، اور اس کا لکھنے والا، رمیم فی التراب، وہ مٹی ہو چکا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. لکھنے والا فارغ ہو گیا لیکن کاغذ کئی برس تک وہ لکھائی چمکتی رہتی ہے. تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کارنامے باقی رہتے ہیں، اچھے ہوں یا برے. آنے والا آیا اور چلا گیا. اب دیکھو اصل معاملہ یہ الباقیات الصالحات، باقی چیزیں رہنے والی وہ نیکیاں، بلائیاں اور اچھے کارنامے باقی طور سے مٹ آ جائے. کسی نے ایک اور اشارہ کیا تھا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشاں کیسے گئے. بڑے بڑے لوگ آئے تو آ کے اپنا اپنا دور، اپنا اپنے کارنامے کی فارغ ہو گئے. لیکن داستان جو ہے، جس طرح جناب ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن فرمایا، ان کے پھر ذکر خیر، ذکر جمیل، اچھے تذکرے دنیا اس وقت کرتی رہی. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آج بھی دنیا، یہودی بھی ان کو تعریف کر رہے ہیں، عیسائی بھی تعریف کر رہے ہیں، مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کو بولتے ہیں ذکر جمیل، ذکر خیر، وہ جاری ہے. اور ان کے ایک اپنے اس طرح سے نلائکیوں کی بنیاد پر بھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے. اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. جناب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے. اور ان کو وہ تو ایسے مسلمان تھے حنیفا، یکسوئی والے، اللہ کی الوہیت کو ماننے والے تھے اور اسی کی عبادت کرنے، مشرک نہ تھے. ما کان من المشرکین. تو آج کا سبق جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں مصر کس طرح پہنچی تھی اور پھر وہاں آباد کس طرح ہوئے، پھر ان کو غلام کس طرح بنایا گیا، اور اس سرزمین میں جناب یوسف علیہ السلام کا دور ختم ہونے کے بعد ان کو غلامیوں میں جکڑا گیا. تو یہ جو سرزمین تھی، اللہ ارشاد فرماتے پھر ہم نے اس قوم کو اس کا وارث بنایا. کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا. ہم نے فرعونیوں کو تباہ کیا، پھر ہم نے ان کی سرزمین کا وارث بنایا، اور ملک شام کا جو ان کا اصل وطن تھا پھر ہم نے وہاں ان کو. یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی. فرعون کو غرق کس طرح کیا اس کا تھوڑا سا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے. مشارق الارض مغاربہا سے بات ہے اسی خطے کی، مشرق و مغرب جو سمتیں تھیں وہ کمزور سمجھے جا رہے تھے، اور اس میں اللہ نے برکتیں فرمائی اس خطے میں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل. تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی باتیں مکمل ہوئیں. کس بنیاد پر؟ بما صبروا، وہ جو صبر کرتے رہے ان کے ظلم. تو آپ کے نبے ہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب رہا ہے فرعون. وہ فرعون ہوتے گئے، جو اس کے بادشاہ بنتے گئے، ان پہ ظلم اٹھائے جاتے رہے. تو فرعون کا دور جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. فرعون اس کی قوم جو ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا. اور وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگیں اور عمارتیں اور یادگاریں بنانے والے وہ لوگ. میڈیا میں ڈالر کر رہے ہیں. درویشہ ادھر آ جا درویشہ آ جا. تم چاک کے شرمندے ہو کہ یار تجھے بہت کمزور ہو گئے ہو، آؤ ڈٹ جاؤ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. توجہ کریں جی، بنو اسرائیل کو ہم نے سمندر کراس کروایا. یہ بحر اوقیانوس ہے. یہ ظلم زیادتیوں کے اخیر جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم کو لے کر نکلو. تو جب نکلے تو آگے سمندر آیا.
بحر اوقیانوس آیا تو فرعونی پیچھے چڑھے کہ یہ ہمارے غلام، ہمارے نوکر، ہمارے ملازم ہمارا مقابلہ کرنے والے، دوڑ کر جائیں گے کہاں؟ تو دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا، درخواست کی کہ موسیٰ صاحب اب ہم تو مارے گئے، آگے سمندر ہے، سمندر کی موجیں نظر آ رہی ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں نظر آ رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ جب نقشہ سامنے آیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا اپنا آسا اس سمندر کو ذرا مارو۔ بحر اوقیانوس کے کنارے پر کوئی بندہ ہے، کوئی تک بندی ہے کہ سمندر کا یا خلیج کا کنارہ ہو تو اس پر ڈنڈا مارا جائے پانی پر؟ لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ڈنڈا مروا کے تو 12 سڑکیں بنوا دی۔ اللہ کی قوت کا اندازہ فرمائے تو ہمارے حالات، بڑی قوت ہے جی، بڑی طاقت ہے جی۔ کرونا آیا تھا، ساری فلائٹیں بند ہو گئی، سارے ملک بند ہو گئے، سارے کاروبار جام ہو گئے۔ اوقات یہ ہے کہ وہ جرثومہ ایسی بیماری ہے، ایسا جرثومہ ہے نا، مخلوق ہے چھوٹی سی، نظر بھی نہیں آتی، تو حالات جو پیدا ہوئے تھے آپ کے سامنے ہیں۔ تو جو خالق ان ساری چیزوں کا، زمین و آسمان کا، وما بینہما کا، اس ذرہ ذرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر آپ زیبرہ دیکھتے ہو، ہاتھی دیکھتے ہو، یہ جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، شیر، چیتے، ببر شیر، کتے بلے، جو بھی آپ دیکھتے ہو، ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کی خوراک، لباس، سلسلہ الگ الگ ہے، سب کے اللہ پر بھی فرما رہے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے فرعون کا کرتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ سوٹا مروا کے سڑکیں بنوا دی۔ ہم ماشاءاللہ جب سے جوان ہوئے ہیں، یا بچے سے جوان ہوئے، بوڑھے ہو گئے، لاہور والی سڑک ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ ایک ٹوٹا بن گیا تو دوجا ٹوٹ گیا، دوجا ٹوٹ گیا، ایک حکومت آ گئی، حکومت ٹوٹ گئی، کبھی فلانا ٹوٹ گیا، فلانا ٹوٹ گیا۔ ایک آسا مروا کے 12 سڑکیں سمندر میں بنوائی، اور سمندر کے اندر جو پانی ہے اس کے ٹکڑوں کو کالطود العظیم جیسا پہاڑ کے ٹکڑے پانی کو اس نے جما دیا اور چلنے کے قابل بنا دیا۔ ایک ہی گل سمجھے جا جی بھائی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، کیوں جی اکرام صاحب دل کرتا ہے بندہ نہانا سے ٹر جائے۔ یہ ان کو پار کرا دیا، وہ ماڑے بندے، کوٹ خان والے بندے تو بیت گئے ہیں، او سال ہر سال کی سزائیں برداشت کرنے والے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ یہ سمندر پار کر کے کناروں پر گئے، پیچھے فرعون اور فرعونی آ گئے، تو جب وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر دیا کہ سمندر کو چلا دو، اور جو سڑکیں بنائی تھیں ان کو پانی کی موجیں بنا دو، کالطود عظیم بنا کے ٹکر مروا کے ہمیشہ کے لیے فرق کر دیا۔ راستہ ایک ہی ہے، ان کو پار کرا دیا ہے اور ان کو غرق کر دیا ہے، تو یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو میرے ختم شریف دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی رابطے ہوتے ہیں۔ ختم شریف ہو رہا ہے جی، جشن شریف ہو رہا ہے جی، فلانا کام ہو رہا ہے جی، خدا کا خوف کرو، سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے مضبوط کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے استدعا کرو، اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار پریکٹیکلی کرو تاکہ حالات ہمارے درست اور ٹھیک ہو جائیں۔ تو ارشاد فرماتا ہے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، ان کو پار کرا دیا، فرعونیوں کو جو وہ عمارتیں بناتے، یادگاریں بناتے، جو وہ جشن مناتے، سب کو ہم نے برباد اور پار کر۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، جب فرعونی غرق ہوئے نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ہیلو، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ نہ زمین والوں کو افسوس ہوا نہ آسمان والوں کو افسوس ہوا، نہ ان کو دکھ ہوا نہ ان کو دکھ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر نیک آدمی دنیا سے جائیں، آسمان والے بھی افسوس کرتے ہیں، زمین والے بھی افسوس کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ کے علم میں شاید وہ بڑوں کو تو پتہ ہوگا، 1968 میں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ جب فوت ہوئے تو مجھے یاد ہے میں جنازے میں شامل ہوا تھا۔ اس دور میں درس کی آخری کلاس میں، بخاری کلاس میں ہم پڑھتے تھے، حافظ آباد سے آئے، جنازے میں داخل ہوئے۔ جس پھٹی پر یا جس ریل پر مولانا درس دیا کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے ایک بندہ اس کو پکڑتا ہے، سینے سے لگا کے چیخیں مار مار روتا ہے، وہ چھوڑتا ہے تو دوسرا پکڑ لیتا ہے۔ لوگوں کو ہم نے ٹکرے مارتے ہوئے، چیخیں مارتے روتے دیکھا، اور کئی لوگوں سے سنا مرن دی جا دینا لوگوں کو سیکھو۔ اور جو لوگ ہوش مند ہیں یہ جانتے ہیں، جو اس وقت دور میں تھے، شہر بند ہو گیا تھا، اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، سڑکیں بند تھی، کئی بانس لگے ہوئے تھے جنازے کے ساتھ۔ یہ نقشہ کیا تھا؟ کچھ لوگ دنیا میں آئیں تو پھر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں نہ زمین کو افسوس نہ زمین کو، کیا دنیا میں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ یہی اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ان کو پار کروایا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، فرعون اور اس کی قوم جو بناتے تھے
ان کو بھی، اور جو وہ عمارتیں سجاتے بلند کرتے تھے ان کو بھی بادشاہ برباد کر دیا۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، جب سمندر پار کروایا بنو اسرائیل کو، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، تو وہاں جب آئے تو انہوں نے ایسی قوم دیکھی جو ان کو بت پوج رہے، انہوں نے بت بنائے ہوئے۔ قالوا یا اب ان کا حال دیکھو، یہ قوم جو ہے یہ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ آج بھی الحمدللہ میں اس عبارت کو پڑھ کے آیا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ یہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ وہ برکات کے لیے، شرک کے لیے نہیں، جس طرح کہتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا برکت ہو جائے گی اس طرح کر لو۔ مکان بنایا، اوپر ہنڈیاں رکھ دی تاکہ اس میں ہمارا ذرا نظر نہ لگے۔ گاڑی خریدی 30 لاکھ کی، پیچھے ایک لتر بنو تو ایک پرندہ بنو۔ جب پرندہ وہ بنے کم سو سکتا، بی بی نے پرندہ بنے ہوتا ہے، انہوں کینسر کیا ہو جاتا ہے اور کوئی سمجھ لگتی گل۔ گڈی دے پیچھے پرندہ بن دیو تے لتر بن دیو تاکہ انہوں نظر نہ لگے۔ تو میرا خیال جہاں گڈی چلانا ہے وہ گل بھی بوٹ بہ دینا، میرے والا بوٹ وہ گل پا جائے۔ کیا یہ سلسلے کبھی نہیں غور کیا اس مسئلے میں؟ اللہ سے بخشش کی دعا کرو۔ رسول پاک نے نظر بد سے بچنے کی رہنمائی فرمائی ہے، بسم اللہ پڑھو، تعوذ پڑھو تو بچ جاؤ۔ وہ ہانڈی رکھیے، وہ گل پرندہ پایا ہے، وہ گل لتر لمکایا ہے، یہ کیوں؟ یہ بچانے والی چیزیں۔ تو کیوں واپس آ گئے جی؟ کار دیکھو بلی لنگ گئی، بلی کار کو لنگ گئی تو تھی گھر آ جاؤ۔ ہوں نہیں ملتان جانا، بلی لنگ گئی ہے، ہوں کتنے جانا ہے؟ کاری لمے پیر ہو۔ یہ وہ عقائد ہیں جنہوں نے برباد کر دیا سارا، اور ہم اسی لڑیاں ڈالتے پھرتے ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا، ذرا غور فرمائے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ دعا پڑھ لو، زمین و آسمان میں کوئی شخص بندے کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اور مجھے یاد ہے حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، جو صحابی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں ان کو فالج ہوا تھا، تو بندے دیکھ رہے تھے غور، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بات میں جو بیان کر رہا ہوں وہ سچ ہے، مجھے یاد ہے، مجھے اس نے یہ دعا بڑی یاد نہیں رہی تھی جس نے میرا حملہ ہوا ہے۔ جب عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو تو ستہ خیرہ پھر سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے۔ نہ عقیدہ ٹھیک ہو، نہ عمل ٹھیک ہو، نہ رزق ٹھیک ہو، نہ بولی ٹھیک ہو، نہ اخلاق ٹھیک ہو، تو صرف یہ ہے کہ مینگو ٹھیک ہونے چاہیے، بات اللہ کا ہے، اس سے کام چل جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں بت انہوں نے بنائے ہوئے، اور انہوں نے کہہ دیا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کو غرق ہوئے دیکھا اور سڑکیں بنتی ہوئی دیکھی اور سمندر پار ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی درخواست کر دی کہ سانو بھی ذرا بنا دو تاکہ اسی برکت حاصل کر لیے کریں۔ شرک کے لیے نہیں کہا انہوں نے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے بڑے لوگوں نے ذریعے بنائے ہوئے۔ چلو، تو میرا ایک سوال یہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر کوئی بندہ، کوئی مولوی صاحب، کوئی شیخ، کوئی حاجی، کوئی نمازی، کوئی کسی عقیدے والا ایک باری بسم اللہ ایک باری ہور لکھوا دو سورۃ توبہ تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیے نا، تو کتنے شیخ، کتنے مشائخ، کتنے مفتی، کتنے کلندر، کتنے جشن منا لیں۔ حضرت صاحب میرا سوال ہے یہ میں رکھو، سورۃ توبہ اس کا نام سورۃ برات بھی ہے، سورۃ توبہ بھی، اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ہوں بسم اللہ پڑھنی جائز نہیں، برکت نہیں، تو لکھ دے کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہو گیا۔ انہوں نے پوچھو مولوی صاحب تسی جو ایڈے نیک آدمی ہو تو بسم اللہ ہی پڑھیے نا، فرق ہی پہنتا ہے، اتنے بھی کیوں نہیں لکھواندے؟ کہتے ہیں جی قرآن شریف بھی پڑھیا نا، میں ایک مثال دینا ہونا پھر دے دینا تاکہ ہو سکا۔ ساڈے امام صاحب نے بڑے پیارے نے، قرآن بھی سونا پڑھتے ہیں، نوجوان بھی نے، خوبصورت بھی نے، دعا کرو اللہ نو بچی بچہ بھی دے دینا، کوئی بچہ ہی رہے گا، بچی بعد مل جائے۔ انہوں نے کوئی دیسی مرغا دے دے، خدا نہ خاصا کسی دل چ گل آ جائے، اتفاق ایسا ہو جائے کہ جذبہ اٹھ جائے کہ چلو بزرگ نے اچھا قرآن شریف پڑھ دینا، یہ شورا پی لیں گے، ویسے احتیاط کرے وہ کام نہ ایسے ہو جائے۔ اگر کسی اس طرح دے دیتا ہوئے، ہوں انہوں نے جناب پیار آ گیا، کیا بات ہے جی دیسی مرغا ہے، اج اصا شوربا پینا، تو انہوں نے جناب سورۃ فاتحہ شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مرغے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، وہ جائز نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مرغا ذبح کرتے وقت پڑھنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ چلو سورۃ فاتحہ رہنے دیں، حالانکہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، ادھر فاتحہ خانی ادھر پڑھی ہے، ادھر نماز ایسے نہیں پڑھتے۔ صبح کیسی خوبصورت بات، نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی کیونکہ امام نے روکیا ہے، مردے تے پڑھی ہونی۔
ختم شریف تے پڑھی ہونے جتھے حکم ہے پڑھن دا اتنے نہیں پڑھنی تے جتھے منع کیتا تے ٹھوکی ہونے. چلو انہاں دل کیتا انہاں سورہ الرحمن شروع کر دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ. سورۃ الرحمن کی کتنی فضیلت ہے, سورت واقع کتنی سورت شان ہے. اور کوئی سورت جو قرآن میں چھوٹی بڑی شروع کر دیں مرغا حلال نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تو ککڑ بھی جائز ہو گیا تو چھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا. سیدھے پاسے نہیں ہونا. میرا سوال یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھاؤ یا 2-3 بار اللہ تعالیٰ کا نام ہی لینا ہے نا. اور جو اللہ کا نام ہی لیا ہے نا وہ سورت فاتحہ ہی پڑھی ہے نا جی, اور قرآن شریف ہی پڑھے ہے نا. سمجھ لگ دی آپ حضرت تو پہلے لگی نا سمجھ. لفظ اللہ قرآن مجید کے اندر 2-3 بار زائد لکھوا دو. قرآن مجید میں اپنی مرضی سے لفظ اللہ لکھوا نہیں سکتے, ابلیس اور شیطان کا لفظ نکال نہیں سکتے. کسی نے جوش آ جائے جی قرآن شریف ہے شیطان کا نام ہی کنی رہا ہے, شیطان ابلیس کا نام ہے تو کڈو نو پرا قرآن شریف میں کراؤ نا. والا سوال دی سمجھ لگی. یہ اڈول مولوی صاحب نے پوچھو حضرت صاحب یہ دسو کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی پاک دی مسیح جن امام نے سارے باقی نے, یہ نبی پاک نو پتہ ہے کی آخر کے نہیں پتہ. اچھا یہ دسو جی پتہ ہے تو نبی پاک نے آپ بھرتی کرائے نے کہ دھکے نال امام لگے ہیں. یہ سوال ہی سمجھ لگی جائے. انہاں درویشاں نو پوچھو کہ مسجد نبوی رسول پاک کی مسجد مدینہ منورہ جب رسول تشریف فرما ہے تے نبی پاک دے نال ہی اوتھے حجرے تے نال ہی امام کراندا تو رفیدن بھی کری ہوندا تا بھی آکھی ہوندا رسول پر ڈکدے کیوں رہے ہو. پوچھو اللہ کے رسول دھکے نال کردا ہے یا تساں منظوری دیتی ہے چکر کی ہے. ادھر پوچھ کے میں دسیا جی مولوی صاحب نے پوچھو کون سے تے آندے جاندے نا رسول کریم جس نے مناندے نے سٹیج تے بھی آندے نے ملاقات بھی ہوندی تے جدوں ملاقات ہو جائے تے پوچھ کے دس چھڑے جان. سوال کی سمجھ لگ گئی. جس وقت تسیں سوال کرنا ہے تو سمجھنا تو کہ بھابی کو بہنا جواب نہیں دینا. انہوں نے کہا تو بھی بھابی ہو گیا تیرا ابا بھی بھابی تے تو سارا بیڑا گرک کر لیتا تھا, اے جواب ملے گا تو پھر لڑائی شروع ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے سارے نقشے دیکھے انہوں نے ڈیمانڈ کر دی سانوی کو بت شد بنا دو, الہ بنا دو. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ظالموں قالوا یا موسیٰ جعل الہا کما آلہہ قال انکم قوم تجہلون. ظالموں تم جاہل کے جاہل ہی رہے ہو. وہ برکات اللہ سے حاصل کرو, بتوں سے ان کی عبادت سے یا ان کو شفیع ماننے سے. فرق کیا ہے؟ مشرکین عرب بتوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, اللہ کے مقرب بن جائے. تو انواع وجہ سمجھ لگ دی. وہ کہتے تھے ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الہ سمجھ کر, معبود سمجھ کر نہیں, ہم شفیع سمجھ کر, مشکل کشا سمجھ کر, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے رابطے بڑے اچھے ہیں تو ہماری سفارش کر دیں گے, اس بنیاد پر ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ بسرہ, اللہ سے بارش کرے گا کون. حضرات یہ ساری باتیں ہیں عقیدہ درست رکھنے کے لیے, اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے. ان ہؤلاء, پھر موسیٰ نے فرمایا یہ سب جو دیکھ رہے ہو جو کر رہے ہیں کرتب ہیں متبر ما ہم فیہ, یہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے جس ماحول عقیدے عمل کردار میں ہے, یہ سب کچھ برباد ہونے والا. وباطل ما کانوا یعملون, اور سب جھوٹ ہے باطل ہے جو وہ کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے. میں جب میر پور رہا ہوں تو وہاں دمڑی والی سرکار ہے کھڑی شریف, حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار, انہوں بھی گیڑا ضرور دیتا ہوگا نا, بہت گیڑے دیتے ہیں بزرگاں. تو ادھر باقاعدہ مرغوں کے ٹھیکے الگ ہیں, بکروں کے ٹھیکے الگ ہیں. یعنی جڑا بکرا چڑھاوا چڑھے گا وہ ٹھیکیدار الگ بیٹھے, مرغا جڑا چڑھائے وہ ٹھیکیدار الگ بیٹھے, اجناس جو چڑھاتا ہے اس کے ٹھیکیدار الگ بیٹھے ہیں. میرا بیٹا نہیں چھوٹا منیب صاحب جب پیدا ہوا تو بڑی سردی تھی, بہت شدید دھنداں سا بے با, تو سانو جانور کوئی نہ لبے, دھنداں بڑیاں. تو وہ میرے ایک دوست ہیں جڑے افسر سن محکمے نے کہنے لگے چلو ادھروں دی گیڑا لا کے چلنے ہیں. ایریا سے کو خریدنا سی کہ چلو اتنے چکر تے ویکھیے کی. میں باقاعدہ اس افسر کے ساتھ, چودھری صاحب تھے بڑے امیر آدمی بڑے پڑھے لکھے تھے, گاڑی پہ بیٹھ کر گئے. تو جب وہ بکرا چڑھایا جاتا ہے نا قبر پہ, ماشاء اللہ یہ میر پوری بھی سن رہے ہیں, وہ قیمت بڑھ جاتی. جیڑا چڑھاوا چڑھا دیتا تھا نا لیلا, وہ نہ اتنے بزرگوں سے چڑھ گئے, وہ قیمت بڑھ جاتی. وہ بازاروں اس وقت کو مطلب چند ہزار کا مل جائے تو بھاجی نہ یہ ہوں بزرگوں کا ہو گیا, یہ قیمت بڑھ گئی. تو گزارش یہ ہے یہ سارا شرک کرے مسلمان
سنی العقیدہ تو کہے جی اب یہ شرک ہے ہی نہیں. شرک کہتے کسے؟ ایسا غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، بکرا ہو لیلا ہو، مرغا ہو، اجناس ہو، سرمایہ ہو، یہ غیر اللہ کے نام پر ہے. جو وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو بھی چڑھایا، اجناس، ککڑ شکر، جو بھی سب بیڑا غرق ہو گیا اس کا بیڑا. اللہ اکبر. قال غیر اللہ ابغیکم الہا، فرمایا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے کو معبود بناؤں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت دی، اس دور پر تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے. لا الہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھنے کے بعد ہی بندہ کرے شرک. ایک مجلس میں بات ہوئی تھی، وہاں افسر بھی تھے، سارے عقیدے کے لوگ بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی وہابی سارے دیوبندی بھی تھے. تو وہاں بات ہوئی تو میں نے گزارش کی تھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو پوجنا ہے اور نبی مکرم سے پوچھنا ہے. یہ جملہ یاد کر لو، اللہ کو پوجنا ہے اور رسول پاک سے پوچھنا ہے. اس جملے پر نعرہ لگ گیا تھا، کہنے لگے جی مزہ آ گیا، بات مانا گیا. پوچھنا ہے سرکار ایتھے سجدہ کر لیے، سرکار ایتھے رکوع کر لیے، سرکار کوکڑ چڑھا لیے، سرکار نذرانہ پیش کر دیے، تے جے منظوری ہو جائے تو کر لو، نام چڑھ دے. مور مدینے والے پیغمبر سے لگوانی پڑے گی. کیا یہ گستاخی ہو رہی ہے یا ادب ہو رہا ہے؟ بولو نا. رسول پاک کا ادب احترام ہو رہا ہے کہ گستاخی ہو رہی ہے؟ جو کام کرتے ہو اس پر مدینے والے کی مور لگوا دو. جو تم مال بناتے ہو سیمپل کے مطابق نہ بناؤ، منڈیوں میں ریجیکٹ ہو جائے گا. تو اس منڈی میں جو مرضی کرو وہ سارا کچھ پاس ہو جائے گا. حضرت نہیں، مشکل ہے بڑا. وہ پرانا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پرانا درود ہے، یہ درود ابراہیمی ہے. ایک لکھی درود، درود تاج، ہزاری، لکھی، پتہ نہیں کتنے نام ہیں، تو بھی کو نام دا بھائی کر چلو. یہ سارے کو ڈس کے تو بنے ہیں، کوئی سیال کوٹ دا بنے ہیں، کوئی ڈس فیصل آباد دا بنے ہیں. جیڑی میں گل کرنا ہوں مدینہ دا بنے ہیں. مدینے والا درود پڑھو، ڈس کے والا فیصل آباد والا نہ پڑھو. تاج تے لکھی ہزاری یہ لوگوں بنائے نا. کیوں سمجھ نہیں لگتی گل دی یار، اسی کیڑی کو ساخی کرنے. درود پڑھو. من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، امام الانبیاء کو فرمایا جو ایک بار میرے اوپر درود پڑے گا 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پڑھنا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پرانا درود ہے. لکھی، ہزاری، درود تاج کتوں دے بنے؟ تمہیں بھی پتہ لگتا ہے، سمجھ تو لگتی ہے نا گل دی کتوں کتوں دے بنے نے. گزارش یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر وہ تلاش کرتے پھرتے ہو. وہ فضلکم علی العالمین. اندازہ فرمائیں قرآن مجید کے اندر ایک جملہ ہے، اس پر غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آسمان میں نے بنائے، زمینیں میں نے بنائی، بارش میں نے نازل کی، نباتات میں نے اگائی، آڑو کی رنگت میں نے بنائی، سبحان اللہ. چکندر کے اندر رنگت میں نے بھری، چتری والا کیلا میں نے بنایا، آڑو میں نے بنایا، سیب مینگو میں نے بنایا. تو فرمایا جیتے سیٹے وہ ہر شے ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا. اور جنہوں نے کرنی والا کہتے ہو کوئی شے سانو بھی بکھا دو نا. اللہ جی اے بٹیرا نہ بنایا، اے کبوتر نہ بنایا، اے فاختہ نہ بنائیے، اے کیڑا نہ بنایا، اے چمٹیاں نہ بنائی. کوئی شے دے نہ لو نا. جب سارا کچھ اللہ نے بنایا تو پھر آؤ پھر اللہ نے بنی ہے نا. تو ترجمہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو مان جائیے تو ٹھیک ہے، نہ ماننا تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی کام تو چل ہی رہا نا. ایک گل سناواں تو انہاں بزرگاں سے علامہ ذوالفقار صاحب، ایک مولوی صاحب سن تے وہ تو پتہ جے ٹوٹی ایسی نہیں سن لگی ہوندی، لوٹا بھر کے کھڑنا پیندا سی. جنہاں نے یہ دور انہاں ویکھیا وہ بھی توبہ طیب کردے ہوں گے کتنے پھسے رہے. لوٹا بھر کے لے گئے تو لوٹا چوندا سی تے پروگرام تو فارغ ہوئے تو لوٹا خالی. ہوں جڑا بندہ مفصل پروگرام تو فارغ ہوئے تو لوٹا ہوئے خالی، حشر دا گیم ہے. بڑا انہوں وٹ چڑھیا. اگلے دن پھر انہیں جانا سی، ٹوٹی تو ہے نہیں سی ہوتے. کہنے لگے وہ لوٹیا الو دیا پٹھیا، اج میں تیرا میں پانی طہارت پہلا کراں گا تے پروگرام بعد ہی کراں. وہ کتب نے طہارت پہلا کر لی تے پروگرام بعد ہی شروع کیا. وہ اگلے نوں بھی حشر برا آیا. اللہ کا خوف کریے تے سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ الہ ہے، محمد مصطفیٰ سربراہ ہیں. بات ساری سادی ہے.
اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا جنت میں جانے سے کون بھلا انکار کرے گا؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی عمل میں، عقیدے میں، ماحول میں، عملیات میں، اس سمجھ اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر، تسی جاؤ میں نہیں جانا۔ تو یہی مسئلہ بیان فرما کے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے آپ کو آل فرعون سے نجات دی، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں بڑا برا عذاب چکایا کرتے تھے، يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کیا، قتل کیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تھا بلاء عظیم من ربکم، یہ بلاء کی صفت ہے عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی اس میں، جس کے بچے ذبح ہو جائیں، بچیاں زندہ رکھی جائیں، غلام بنایا جائے، کھانے پینے کچھ نہ ملے، غلام ہو، اے صرف بجلی دے بل دا مسئلہ ہے تو کنی دنیا تنگ ہے، تے جنہاں دے بچے بھی ذبح ہوں تے بچیاں سامنے جوان ہونا دیاں غلام بنائے تے اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت عزت بخشی، لیکن پھر وہ من سلوہ کھانے والے پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بھی چھوڑ دی، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ صاحب تسی جاؤ تے نال اپنے رب نو لے جاؤ، تسی جہاد کرو، اسی تے حلوہ کھا کے مت ماری گئی بات۔ تسی اندازہ فرما اسی حلوے دے خلاف تسی کھوا کے دیکھو کھاواں گے۔ ایک واقعہ سنا دیں تسی اگر، سبحان اللہ، جس دور میں قاری صاحب تو پتہ نہیں ہوتا، تو خیر بہت بعد دنیا چاہے نا، یہ 1973 کی گل ہے، تھوڑے جو بڑے 73 والے کوئی نہیں ہونے تھے۔ فاضل عربی کا امتحان دیا، میرے ساتھ جتنے لوگ تھے اکثر بریلوی دیوبندی تھے، سارے فیل ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق نہ سارے فیل ہو گئے، اور انہیں بڑے بڑے استاد بڑے بڑے چرچرے تھے، مناظر تے 6 پرچے سن، 6 پرچیاں جڑا بڑا سب تو اعلیٰ بندہ 3 پرچیاں تو 4 پرچیاں 6 چ پھر خیر کئی بڑے ہوئے نا ماشاءاللہ، تو میری پہلی پوزیشن سی، وہ کہیں تیرے کو روٹی کھانی تے حلوہ کھانا، میں نے کہا تمہیں ہضم کوئی نہیں ہونا ہے، شغل میلہ لگ گیا، میں کہ وہ کیوں نہیں ہضم ہونا، میں کہ اصا گھروں کھانے ہاں تسی باہروں کھاندے، تسی یتیماں دا کھاندے ہو، اسی اپنے گھروں پکا کے کھانے، اے تمہیں ہضم کوئی نہیں ہونا، کہنے لگے کھوا کے تے پکاؤ پھر۔ تے میرا تعلق سی بڑا حاجی شریف صاحب نال، سیال کوٹیاں زندہ سن ادو، میں انہوں نے آخیا جی حلوہ تو سب پکانا ہے، اس ادو تک پکیا حلوہ 2 چمچیاں نہیں سی کھادا جانا، وہ دیسی گھیو پا کے ایک پاؤ دے اندر پتہ نہیں پاؤ 1.5 پاؤ آدھا کلو گھیو پا کے تے وہ کھویا پا کے پستے تے بادام پا کے وہ خیر کھا گئے تے وہ 5-7 دن لبے ہی کوئی نہ، مولوی صاحب جائے کتنے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اللہ دی قسم ادھر کا ہی خیال ہوا ہے، اتوں تھلے سارے بیر کھل گئے، میں کہ میں کی اللہ کی تسی جس کام لگے ہو نا حلوہ سے بھی کھانے ہیں، گزارش ہے شکر سے بات ہو گئی ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، حلال کھاؤ، سچ بولو، دین اسلام کی تعلیمات کو واضح کر کے پیش کرو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ وہ لوگ جو آزمائش ہوتے رہے، پتر ذبح ہوتے رہے، بچیاں غلام، انہوں نے بھی گڑبڑ شروع کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی بدتمیزی شروع کر دی، یہ تاریخ بیان اللہ نے فرمائی۔ توجہ کریں جی، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، ہم نے وارث بنایا اس قوم کا، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارض ومغاربها، اس علاقے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کے، التي بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں دی تھی، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، پھر ہم نے وہ پورے کیے، پورے ہوئے تیرے رب کی باتیں اچھی جو تھی، بنو اسرائیل پر، یعنی جو وعدے وہ طریقے اللہ نے بتائے تھے، بما صبر، وہ اس بنیاد پہ جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور تباہ کر دیا ہم نے جو کرتا تھا فرعون اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بلند و بالا بلڈنگیں بناتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے عبور کرایا بنو اسرائیل کو سمندر، فاتوا علی قوم، ایسی قوم پہ ہے یعکفون، جھکے ہوئے تھے، علی اصنام، بتوں پر، جو ان کے بت تھے انہوں نے بنائے ہوئے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، تو انہوں نے بھی کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام دے ہمارے لیے بھی کوئی معبود الہ بناؤ، کما لهم آلہہ، جس طرح ان کے ہیں۔ قال موسیٰ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء، یہ سب لوگ، متبر ما ہم فیہ، وہ جس میں ماحول میں عمل میں ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، وہ باطل ما کانوا یعملون، اور وہ جھوٹ اور باطل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغی الہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے معبود تلاش کروں، وہو فضلکم علی العالمین، اور اس نے تمہیں جہانوں میں فضیلت فوقیت دی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
اور جب ہم نے آپ کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھایا کرتے تھے تم کو بدترین عذاب، یقتلون ابناءکم، بری طرح قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، وہ زندہ رکھتے تمہاری عورتوں سے مراد بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلا، اس سارے نظام میں آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عذاب بلا عظیم، بڑی آزمائش تھی، دکھ کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے، لیکن اللہ نے ان کی تاریخ بھی بیان فرما دی۔